حسن حضور ہے کہ گمان نفس جان نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کے سلسلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں، اس کو سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنے پچھلے کئی سلسلوں کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی کئی باتیں سنیں، اور ہمارا جو ابھی چند سلسلوں سے جو موضوع تھا وہ تھا نبی کریم کے جو اسماء گرامی تھے، نام مبارک تھے، ان کے حوالے سے ہم نے کچھ باتیں سنی تھیں۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام نامی جو آپ کو عطا کیا گیا وہ تھا نبی الرحمہ، یعنی رحمت والے نبی۔ اس حوالے سے ہم نے کچھ باتیں سنی تھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات کی ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تمام مخلوق کے لیے، یعنی جو بھی عالم میں ہے، اور عالم کہتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ما سوا جو کچھ ہے وہ عالم ہے، تو عالم کے اندر جو کچھ ہے ہر ایک کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی یہ رحمت ہے۔ اور رحمت کے حوالے سے یہ بھی ہم نے سنا تھا کہ رحمت وہ ہوتی ہے کہ جس کی طرف ہر ایک محتاج ہوا کرتا ہے۔ تو معنی یہ نکلا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی ہر شے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محتاج ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور تمام مخلوق جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، سراپا رحمت بنا کر بھیجا، تو اس بنیاد پر تمام مخلوق کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی محتاج ہے۔ ہم نے اس سلسلے کے اندر یہ باتیں بھی سنی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے وہ کس طرح کی تقسیم کاری اس کے اندر کی گئی ہے کہ دنیا کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمتیں یہ انسانوں کے لیے بھی ہیں، اور انسان کے علاوہ جو مخلوقات ہیں، چاہے وہ جانوروں میں سے ہوں، چاہے وہ جمادات میں سے ہوں، ہر ایک کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی یہ رحمت ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے انسانوں کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت ہیں، اس کے حوالے سے کچھ باتیں سنی تھیں۔ اور پھر اس کے بعد انسانوں میں جو دوسری قسم کے افراد ہیں یعنی کفار، ان کے حوالے سے سنا تھا کہ ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت میں سے حصہ ملا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے ان کے اوپر اجتماعی عذاب نہیں آتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کفار نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ان کے اوپر عذاب نازل کیا جائے، آسمان سے پتھر برسائے جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے محبوب جب تک آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان کو عذاب دے، یعنی اجتماعی طور پر جو ہے ان کے اوپر عذاب نازل نہیں ہو رہا، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان کے درمیان موجود ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے، اور اس حوالے سے سنیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی جو رحمت ہے وہ انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات کو بھی حاصل ہوئی ہے۔
اس حوالے سے ہم یہ سنتے ہیں کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی مقرب فرشتے ہیں، فرشتوں کے رسل جو ہوتے ہیں ان میں سے ایک رسول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے لیے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے پاس بھیجتا رہا۔ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی محبت فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت میں سے حصہ جو ہے وہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی حاصل ہوا اور کئی مقامات پر حاصل ہوا۔ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے اور کس قدر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کیا کرتے تھے، اس کا اندازہ ہم اس حدیث مبارکہ سے لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم یہ سنیں گے کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے حصہ ملا۔ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ قرآن مجید فرقان حمید پورا کا پورا یہ بارگاہ رسالت کے اندر لے کر حاضر ہوئے۔ بخاری شریف کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ فرمان موجود ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجود الناس، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، سب سے زیادہ عطا کرنے والے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے اندر کیا کرتے تھے جس وقت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات فرماتے تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سخاوت ہوتی تھی، جو عطا کرنا ہوتا تھا، وہ بہت تیز جو ہوا چلتی ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جود و سخا اور عطا کرنے والے اس وقت ہوا کرتے تھے۔ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات کی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سرور و فرحت حاصل ہوتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ویسے ہی لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، مزید سخاوت کیا کرتے تھے۔ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وحی لے کر آتے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کو حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک لمبا وقت گزر گیا، جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام بارگاہ رسالت کے اندر حاضر نہیں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا انتظار تھا۔ جب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے استفسار فرمایا کہ اے جبریل، آپ ہمارے پاس جتنا آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ تو جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ رسالت کے اندر عرض کی کہ جتنے آپ ہم سے ملنے کے مشتاق ہیں اس سے زیادہ ہم آپ کی زیارت کا اشتیاق رکھتے ہیں۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، لیکن ہم آپ کی بارگاہ میں اسی وقت حاضر ہوتے ہیں جب ہمارے رب عز و جل کا ہمیں حکم ہوتا ہے، یعنی اپنے رب عز و جل کے حکم کے بغیر ہم آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر نہیں ہو سکتے۔ علماء نے، علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی شریف القمجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصانیف کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام یہ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس مختلف اوقات کے اندر جاتے رہے ہیں۔ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں جو جبریل امین کی حاضری ہے وہ کسی کے پاس 4 مرتبہ جانا ہے، کسی کے پاس 8 مرتبہ جانا ہے، کسی کے پاس 12 مرتبہ، کسی کے پاس ڈبل 12 مرتبہ، کسی کے پاس 48 مرتبہ۔ اس کے لگ بھگ جو ہے وہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی حاضری کے بارے میں علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ بارگاہ رسالت میں 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے ہیں۔ 24,000 مرتبہ یہ بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئے۔ اس کا آپ اندازہ یوں لگائیں کہ 40 سال کی عمر مبارک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دنیا کو اپنے وجود مسعود کے ساتھ جو مشرف فرمایا وہ تقریباً 23 سال کی عمر ہے، یعنی 13 سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے اور 10 سال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں رہے۔ اس حساب سے
آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 40 سال کے بعد یہ جبریل امین علیہ السلام کی حاضری کا مسلسل سلسلہ رہا۔ تو ہر سال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 1000 سے زیادہ مرتبہ جبریل امین علیہ السلام کا حاضر ہونا ثابت ہوتا ہے کہ 23 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے اور وہ 24,000 مرتبہ آئے، تو اس کا مطلب کہ 1000 سے زیادہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 1 سال کے اندر حاضر ہوتے رہے۔ اب اسی کو آپ جو ہے وہ دنوں پہ تقسیم کر لیں تو کم از کم 3 مرتبہ ایک دن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا۔ اور مزید گہرائی کے اندر جائیں گے تو بعض اوقات ایسا ہوا کہ جبریل امین علیہ السلام کئی دنوں تک بارگاہ رسالت کے اندر حاضر نہ ہو سکے، تو اس حساب سے ایک دن کے اندر کئی مرتبہ جبریل امین علیہ السلام کا یہ بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہونا ثابت ہوگا۔ تو یہ جبریل امین علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی، آپ کے زیارت کے مشتاق رہتے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ جبریل امین علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت سے کس طرح حصہ ملا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف کے لیے تشریف لے کر گئے، تو جبریل امین علیہ السلام کا جو انتہائی مقام اور مرتبہ ہے وہ ہے سدرۃ المنتہا، یعنی وہ مقام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف عجائب کا ایک مرکز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقام کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر جبریل امین علیہ السلام کی آ کے انتہا ہو جاتی ہے، اس سے اوپر وہ نہیں جا سکتے۔ اچھا، اب اس سے اوپر وہی جائے گا کہ جس کا مقام اور مرتبہ بڑھے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید مرتبہ حاصل ہو، یا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، کرم فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس کو آگے آنے کی سعادت عطا فرمائے۔ جبریل امین علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر آسمانوں سے اوپر گئے، جنت دوزخ سب چیزیں دیکھ لیں، اور اس کے بعد جب سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے تو یہ ان کا انتہائی مقام تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت میں سے جبریل امین علیہ السلام کو یہ حصہ حاصل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اس میں سے جبریل امین علیہ السلام کو یہ حصہ حاصل ہوا کہ اس وقت جبریل امین علیہ السلام کو مزید 500 سال کی مسافت پر آگے جانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ بعض روایتوں کے اندر موجود ہے۔ تو اس طرح جبریل امین علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے یہ حصہ حاصل ہوا کہ جس مقام پر جا کے ان کی انتہا ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کی برکت سے، آپ کی رحمت سے جبریل امین علیہ السلام 500 سال مزید آگے تشریف لے کر گئے۔ پھر اس کے بعد بعض روایتوں کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ جبریل امین علیہ السلام جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا یا اس کے آگے کے مقام پر آپ کی انتہا ہوئی اور آپ نے کہا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، تو مشہور ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے اس بات کا استفسار فرمایا کہ تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، میں عرض کر دوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی عرض کیجیے گا کہ جب قیامت کا دن ہو، آپ کی امت جو ہے وہ پل صراط پر سے گزرے، تو میں اس بات کی خواہش رکھتا ہوں کہ اس وقت مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنے پر جو ہیں وہ پل صراط کے اوپر پھیلا دوں، اور آپ کی امت جو ہے وہ اس پر بآسانی گزرتی ہوئی چلے جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی یہ عرض لے کر تشریف لے گئے۔ اب ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کو قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے علماء نے اس بات کو لکھا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اپنے شعر کے اندر ارشاد فرمایا کہ پل سے گزارو رہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ یعنی قیامت کے دن جبریل امین علیہ السلام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پر بچھائیں گے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت میں سے ایک حصہ یہاں پر آپ کی امت کو تو حاصل ہوا، لیکن جبریل امین علیہ السلام
جس بات کی خواہش رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کی وجہ سے جبریل امین علیہ السلام کی وہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ تو یوں جبریل امین علیہ السلام کو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت میں سے حصہ ملا۔ یہ تھے سب سے پہلے جو انسانوں کے علاوہ مخلوق ہے، یعنی جبریل امین علیہ السلام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت میں سے کس طرح حصہ فرمایا، یہ اس کا بیان تھا۔ اس سے آگے اگر ہم مزید چلیں تو بہت سارے جو جنات ہیں ان کا بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہونا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن مجید فرقان حمید کو سننا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ ثابت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کی رحمت سے ان کو ایمان نصیب ہوا، اور جب ایمان نصیب ہوا تو وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو گئے۔ یعنی جب ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے دنیا سے تو اب ان کے لیے جو عذاب ہے، دائمی عذاب جہنم کا، اس سے وہ محفوظ ہو گئے۔ یہ ہے جنات کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت میں سے حصہ، دیگر رحمتیں بھی ان کو حاصل ہوئیں۔ آگے چلیں، انسانوں کے علاوہ جو مخلوقات ہیں وہ ہیں جانوروں کی مخلوق، یعنی جو چرند ہیں، پرند ہیں اور درندے ہیں، ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت میں سے حصہ ملا ہے۔ آئیے اس حوالے سے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ سنن ابو داؤد کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ کھڑا ہوا زور زور سے چلا رہا تھا۔ جب اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ایک دم بلبلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر اور کن پٹی پر اپنا دست شفقت پھیرا تو وہ تسلی پا کر بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً ان کو بلوایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں دے کر ان کو تمہارا محکوم بنا دیا ہے، ان تمہارے قبضے میں دیا ہے اور تمہارا محکوم، تمہارا خادم ان کو بنایا ہے کہ تم ان سے خدمت لے سکو۔ لہذا تم لوگوں پر لازم ہے کہ تم ان جانوروں پر رحم کیا کرو۔ تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لے کر اس کو تکلیف دیتے ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ ہے اس کے مطابق آپ نے اس کو نصیحت فرمائی، اور صحابی رسول جو انصاری صحابی تھے ان کی ذات سے یہی ہمیں ظن غالب ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس نصیحت کے اوپر عمل کیا ہوگا۔ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس اونٹ کی فریاد ہے، اور ظاہر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کو نصیحت کی، اور وہ صحابی رسول تھے جن کے بارے میں یہی ظن غالب ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کیا ہوگا، بلکہ اس بات کا ہمیں یقین ہے۔ اور اس اونٹ کو جو ہے، جو پہلے ان کے ساتھ معاملہ تھا کہ اس کو بھوکا رکھنا، اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لینا، یہ انہوں نے ترک کر دیا ہوگا۔ دیکھیں یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، آپ کی جو رحمت ہے، اس سے ایک جاندار جو انسانوں کے علاوہ ہے، ایک جانور کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت سے کس طرح حصہ ملا۔ نیز اس واقعے سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ جن کے بارے میں جانور بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اسی لیے تو اس اونٹ نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو بلبلانے لگا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس، دست شفقت اس کے اوپر پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ اس بات کو بھی جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری بولی بھی جانتے ہیں، میری زبان بھی جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس بات کا علم تھا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی بارگاہ کے اندر اپنی فریاد بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ پھر اس نے اپنی فریاد بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیش کی۔ اب دیکھیے اس سے بہت سارے ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختلف زبانیں بھی جانتے ہیں، جانوروں کی زبان بھی جانتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
انسانوں کی جہاں مصیبتیں دور کرتے ہیں، پریشانیاں دور کرتے ہیں، وہیں جو جانور ہیں ان کی پریشانیوں کو بھی دور کرتے ہیں۔ اور جانور کی اس طرح کی پریشانی دور کرنا یہ ما فوق الاسباب مدد ہے، یعنی عام طور پہ ایسی مدد نہیں کی جاتی کہ کسی جانور کی اس طرح کی فریاد سن کر جو ہے وہ اس کی مدد کر دی جائے۔ یہ ایسی مدد ہے کہ جو عام اسباب کے تحت نہیں ہوا کرتی، عام حالات کے اندر نہیں ہوا کرتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسی مدد بھی کر سکتے ہیں کہ جو عام لوگ مدد نہیں کر سکتے۔ مزید سنیے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تصنیف الشفا میں اور امام ابو نعیم نے اپنی تصنیف دلائل النبوہ میں سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار صحرا کے اندر تشریف فرما تھے کہ اچانک 3 مرتبہ یا رسول اللہ کی آواز آئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ ایک ہرنی بدھی ہوئی پڑی ہے اور ایک بدوی چادر اوڑے لیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہرنی سے دریافت فرمایا، ما حاجتو کی، کہ بتا تیری حاجت کیا ہے؟ ہرنی نے عرض کی کہ صادنی ھذا الاعرابی، کہ اس عرابی نے مجھے شکار کر کے باندھ رکھا ہے اور میرے 2 بچے اس پہاڑ کی کھو کے اندر ہیں، یعنی اس پہاڑ کے سوراخ کے اندر، غار کے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ مجھے آزاد کر دیں تو میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں گی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب تفعلینا، کہ کیا تم اسی طرح کرو گی اور لوٹ کر آ جاؤ گی؟ ہرنی نے کہا کہ اگر میں لوٹ کر نہ آؤں تو خدا مجھے عذاب دے۔ اس نے عذاب کا ذکر کیا۔ اس پر حضور علیہ السلام نے اسے رہا کر دیا اور وہ چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹ آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باندھ دیا۔ جب وہ بدوی بیدار ہوا تو کہنے لگا، یا رسول اللہ کوئی خواہش ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، خواہش یہ ہے کہ اس ہرنی کو رہا کر دے۔ تو اس بدوی نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ خوش خوش جنگل میں دوڑتی اور چوکڑیاں بھرتی چلی گئی اور کہتی جا رہی تھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ ہے جانوروں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک حصہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت سے اس ہرنی کو یہ حصہ حاصل ہوا کہ اس کی فریاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، اس سے گفتگو فرمائی اور اس کی جو مصیبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دور فرما دیا۔ مزید سماعت فرمائیے، امام بخاری الادب المفرد میں ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں ایک منزل پر اترے۔ کسی شخص نے ایک پرندے کے انڈے اٹھا لیے۔ وہ پرندہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر اقدس کے قریب پھڑپھڑانے لگا، یعنی اپنے پر جو ہے وہ ہلانے لگا، پھڑپھڑانے لگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایکم فجع ہذہ فی بیدھا، تم میں سے کس نے اس پرندے کو اس کے انڈوں کے معاملے میں پریشان کیا ہے؟ تو اس شخص نے عرض کی، انا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ میں نے اس کے انڈے اٹھائے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پرندے پر رحم کھاتے ہوئے فرمایا کہ اس کے جو انڈے ہیں اس کو لوٹا دو۔ تو جب اس کو لوٹا دیے گئے تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت میں سے اس پرندے کو حصہ حاصل ہوا۔ انسانوں کے علاوہ یہ تھے وہ جانور کہ جن پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت ہوئی۔ مزید آگے آئیے، یہ تو تھے جاندار۔ ان کے علاوہ جو بے جان اشیاء ہیں، جمادات ہیں، ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت میں سے کیسا حصہ حاصل ہوا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے جان اشیاء کس قدر محبت کرتی تھی، اس کی بھی مثال احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے۔ بخاری شریف وغیرہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابتداء کے اندر، یعنی جب مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام نئی بنی تھی، تو اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔
پھر اس کے بعد تفسیری حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت نے ایک ممبر بنا کر پیش کیا، تو حضور علیہ السلام اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے جمعے کے روز اس پر خطبہ ارشاد فرمایا، تو فصاحت النخلہ، وہ کھجور کا تنا کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوا کرتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے، وہ زور زور سے رونے لگا، یہاں تک کہ ایسا اندیشہ ہونے لگا کہ وہ اس غم کی وجہ سے پھٹ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر اقدس سے نیچے تشریف لے کر آئے، اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ وہ کھجور کا تنا ایسے رو رہا تھا جیسے بچہ روتا ہے، چھوٹے بچے کی طرح رونے لگا۔ تو حضور علیہ السلام نیچے تشریف لے کر آئے، حتی اخذہا فضمہا الیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پکڑا اور اس تنے کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور پھر اس کے بعد وہ جو تنا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگا تو اس طرح سسکیاں بھرنے لگا جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس پر جب شفقت کی جاتی ہے تو پھر وہ جو ہے وہ اپنی سسکیاں بھرنے لگتا ہے، اسی انداز کے اندر وہ کھجور کا تنا سسکیاں بھرنے لگا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے سے لگ کر اس کو تسلی حاصل ہوئی اور وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کہ جس میں سے اس کھجور کے تنے کو حصہ حاصل ہوا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے دنیا کے اندر حصہ عطا فرمایا، دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت میں سے جس طرح ہمیں حصہ ملا ہے، قیامت کے دن ایک حصہ تو سب کو حاصل ہوگا جس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، اس میں بھی تمام انسان چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، ہر ایک کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس رحمت میں سے حصہ ملے گا۔ اس کے علاوہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت ایسی عطا فرمائے کہ بلا حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمائے، اور جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں عطا فرمائے۔ یہاں آخر کے اندر چونکہ اب اگلا جو سلسلہ ہوگا وہ اس موضوع سے ہٹ کر دوسرے موضوع پر ہوگا، اس لیے آخر کے اندر نام کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ نام کیسا ہونا چاہیے۔ نام کے حوالے سے جو علماء نے قاعدہ ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ نام اگر بچہ ہے تو اس کا نام صرف محمد رکھنا چاہیے، اور پکارنے کے لیے اس کے ساتھ کوئی دوسرا نام رکھ لینا چاہیے، جیسے بلال ہے، ہلال ہے، یا اس طرح کے دیگر نام جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ناموں کے اوپر ہیں اس میں سے کوئی نام رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں پر عام طور پر جو معروف ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایسا نام رکھنا ہے کہ جو کسی دوسرے نے نہ رکھا ہو، یعنی وہ نام فیمس نہ ہو، ایسا نام ہو یونیک کہ دوسرے نے وہ نام کبھی رکھا نہ ہو۔ یہ ہمارے یہاں پر ایک ریت چلی ہوئی ہے، ایسے نام رکھتے ہیں کہ جن کے نہ کوئی معنی ہوتے ہیں۔ بعض افراد اس طرح کرتے ہیں کہ قرآن پاک کھولا، اس میں جو لفظ نظر آیا اس لفظ کے مطابق جو ہے وہ نام رکھ دیا۔ یاد رکھیے کہ قرآن پاک ایسے کاموں کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح قرآن پاک سے اس طرح کے نام رکھنے کی اجازت ہے۔ نام وہ رکھیں کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی ہیں، جو انبیاء کرام علیہم السلام کے نام نامی ہیں، ان ناموں کے اوپر نام رکھنے چاہیے۔ اسی طرح اگر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو لڑکی کے نام کے اندر بھی اس بات کا لحاظ رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو آل اولاد ہیں، آپ کے جو اہل بیت ہیں، ان کی جو خواتین کے نام ہیں ان ناموں کے اوپر نام رکھیں، امہات المومنین کے ناموں پر نام رکھیں، حضور علیہ السلام کی والدہ کے نام کے اوپر نام رکھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان ناموں کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی، اور جو بچے کی پریشانیاں ہیں وہ ان ناموں کی وجہ سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اچھی نیت کے ساتھ ہوں گی تو وہ دور ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کی باتیں ہم سب کو سنتے رہنے کی، اور حضور علیہ السلام کی باتوں سے جو باتیں سنیں ان سے دلی فرحت اللہ تبارک و تعالی ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کمال حسن حضور ہے
کہ گمان نفس جہاں